بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ آج ون ٹاپک پہ بات کریں گے جنرل فیض حمید۔ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے گرفتار ہوتے ہی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کی جو ٹریفک تھی وہ رک گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نیٹ ورک اندرون ملک اور بیرون ملک فیض حمید صاحب کے زیر سایہ ورکنگ کرتا رہا ہے۔ فیض حمید صاحب پروجیکٹ عمران سابقہ پولیٹیکل انجینئرز ٹیم کے کوآرڈینیٹر رہ چکے ہیں اور پروجیکٹ عمران کو کامیاب کرنے کے لیے سرکاری ریاستی اداروں میں بھرتیاں پروموشنیں کروائیں، بھرتیاں کروائیں، ترقیاں دلوائیں، عدالتوں کو مینیج کیا، پی ٹی آئی کی حکومت چلائی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی کو لیڈ کیا اور پی ٹی آئی کی قیادت کو کوز اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیان دینے کے لیے مجبور بھی کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت بہت زیادہ تنگ بھی تھی۔ فیض حمید کی گرفتاری پر نامی گرامی صحافیوں، سیاستدانوں، اینکرز، تجزیہ نگاروں نے تنقید اور تبصرے تجزیے کر چکے ہیں۔ تمام بڑے ٹی وی چینلز نے گرفتاری کو نیوز بریکنگ کے طور پر پیش کیا، بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس سے قبل کبھی بھی ریٹائرڈ یا سابقہ یا آن ڈیوٹی ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ سابقہ پولیٹیکل ٹیم نے 10 سالہ پروجیکٹ عمران کے لیے 25 کروڑ عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ فیض حمید کی گرفتاری جو ہے 9 مئی والوں کے لیے بھی واضح پیغام ہے اور 9 مئی کے واقعے کے پیچھے بھی کڑیاں جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب سے جا کر ملتی ہیں۔ پروجیکٹ عمران کی ٹیم نے جس کے کوآرڈینیٹر فیض حمید صاحب تھے، سوشل میڈیا نیٹ ورک بنا کر دیا تھا کہ سیاسی مخالفین کی پگڑیاں اچھالیں، کیچڑ پھینکو، اور اسی نیٹ ورک نے افواج پاکستان پر نہ صرف گند اچھالا بلکہ عوام اور افواج کے درمیان نفرت پھیلانے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ سابق پولیٹیکل ٹیم کی وجہ سے سیاست کو غیر مستحکم، معیشت کو تباہ و برباد کیا، بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی، بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے گھریلو سامان بیچا، سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرینا ہوٹل کابل کے اندر جنرل صاحب نے ایک چائے کا کپ پیا تھا، اس کی قیمت اب تک ادا کی جا رہی ہے۔ جنرل صاحب نے یہ سب کچھ وسیع تر ملکی مفاد میں نہیں کیا بلکہ فیض صاحب کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی کوز بن جائے۔ فیض حمید صاحب ملکی سلامتی اور بقا کی بجائے سارے ذرائع کوز بننے اور پروجیکٹ عمران کے لیے انہوں نے صرف کیے تھے۔
بہت سے جو رپورٹرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ولاگ کرنے والے لوگ ہیں، تبصرہ کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جنرل فیض امیر صاحب کی گرفتاری پر جو ہے نا وہ تبصرے کیے، ولاگ کیے اور باتیں کی ہیں. لیکن جو اہم بات ہے جس کا تعلق عوام سے ہے اور اس وقت کی جو پولیٹیکل انجینئرز ٹیم تھی اس کے متعلق ہے، عوام اور پولیٹیکل انجینئرز کی جو ٹیم ہے اس کے متعلق جو بات ہے وہ ابھی تک کسی نے نہیں کی. دراصل پولیٹیکل جو ٹیم تھی اس نے جب پروجیکٹ عمران لانچ کیا ہے تو خیر سیاست میں کبھی سیاسی جماعتیں الیکشن جیت جاتی ہیں، کبھی ہار جاتی ہیں، کبھی اقتدار مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا. لیکن پروجیکٹ عمران کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ غریب آدمی نے برداشت کیے ہیں. اس پروجیکٹ عمران کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے، ملک کو غیر مستحکم کیا گیا سیاسی طور پہ، بے روزگاری عام ہوئی ہے، کارخانے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اور ان سب کی ذمہ دار جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرز ٹیم ہے. لہذا ہماری گزارش ہے کہ پولیٹیکل انجینئرز ٹیم کے جتنے بھی ممبر تھے انکلوڈنگ اور خاص کر جو چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جائے اور پروجیکٹ عمران لانے کی وجہ ان سے پوچھی جائے اور پروجیکٹ عمران کی وجہ سے جتنے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں عام بندے کے، جو وہ بے روزگار ہوئے ہیں، خودکشیاں کی ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، بچوں کی تعلیمیں جو ہے نا وہ تعلیم نہیں دلوا سکتے غریب آدمی، ان سب کا مقدمہ جو ہے اس سابقہ پولیٹیکل انجینئرز ٹیم کے اوپر مقدمہ چلایا جائے اور قانون اور آئین کے مطابق، ضمیر کے مطابق نہیں. ضمیر آج کل عدالتوں کے اندر ضمیر کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ضمیر کے مطابق کی بات نہیں کر رہا میں، آئین اور قانون کے مطابق اس ٹیم کے خلاف جو مقدمہ بنتا ہے وہ بنایا جائے اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ ان فیوچر اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرز کسی قسم کی کوئی جو ہے نا چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ کم از کم غریب عوام کو ضرور مد نظر رکھے. ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے نا سیاسی جماعتیں لائیں، جو مرضی کریں، لیکن معیشت کو جو ہے نا وہ معیشت کو برباد کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی پولیٹیکل انجینئرز ٹیم کو نہیں ہونی چاہیے اور نہ کسی سیاستدان کو ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ایسا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، سیاستدان بھی مل بیٹھ کر، کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن معیشت جو ہے وہ برقرار رہے اور عام بندے کے اوپر جو ہے نا بوجھ نہ بنے. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کریں. شکریہ.